والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآبائه وأمهاته وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بھی ایک اہم مہینہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کے دو معنی ہیں اور اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اسی کو انزال قرآن کہتے ہیں، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور پھر رمضان المبارک میں جس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایک قرآن کا معنی و مفہوم یہ ہے۔ دوسرا معنی و مفہوم قرآن کا یہ ہے کہ پھر آسمان دنیا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر 23 سال اور 6 ماہ کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا، جس کو قرآن کی اصطلاح میں تنزیل القرآن کہتے ہیں۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، انزال کہتے ہیں یک بارگی ایک چیز کو نیچے اتار دینا، اور تنزیل کہتے ہیں ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اتارنا۔ تو انزال القرآن جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، یک بارگی اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور پھر تنزیل القرآن شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، کہ جس کو 23 سال اور 6 ماہ کا عرصہ لگا۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اسی مہینے میں نے قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ تو اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ یہ ایک خصوصیت حاصل ہے، اور اس مہینے کو خصوصی تعلق اور نسبت حاصل ہے کہ اسے نزول قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کے حقوق کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک حق اتارا ہے،
اور ہم پہ مختلف حقوق لازم کیے گئے ہیں۔ انسانوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہوا کرتے ہیں، والدین کے بچوں پہ حقوق ہیں، بچوں کے والدین پہ حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح بڑوں چھوٹوں کے حقوق ہیں، رشتہ دار اور ہمسایوں کے حقوق ہیں، ایک چھت کے نیچے کام کرنے والے مختلف لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں، برادری رشتہ داری محلے کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، پودوں اور درختوں کے حقوق ہیں، پانی کے حقوق ہیں۔ ہر چیز کے گویا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حق اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہ فرمایا ہو۔ اسی طرح جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، جو کتاب ہے، جو ہمارے لیے آئین اور شریعت کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ایک واحد ذریعہ ہے، قرآن کریم، اس قرآن کے بھی ہم پہ کچھ حقوق لازم کیے گئے ہیں۔ اگرچہ آج ہم ان حقوق سے واقف نہیں ہیں، کم علمی کی بنیاد پہ، جہالت کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے ہر مسلمان پہ قرآن کریم کے 5 حقوق لازم کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو ان 5 حقوق کا جاننا بھی ضروری ہے کہ مجھ پہ یہ 5 حق ہیں، اور ان 5 حقوق کو پورا کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر نہ کل قیامت کے دن ان حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ایک مسلمان پہ یہ ہے کہ مسلمان بلا تزلزل، بغیر کسی شک و شبے کے قرآن پہ ایمان رکھے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے۔ تو قرآن پہ ایمان لانا، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کو زبان سے انسان اقرار کرے اور دل میں اس کو سچا جانے۔ بعض اوقات ہماری زبان ایک چیز کا اقرار کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اس کے موافق نہیں ہوتا، ہمارا دل انکار کر رہا ہوتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی غرض لالچ کی وجہ سے، بعض اوقات کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ ایمان کہتے ہیں اس اقرار کو، اس زبان کی بات کو کہ دل جس کی تصدیق کر رہا ہو، دل اور زبان کی ایک ہی بات ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان، یقین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق ایک مسلمان پہ قرآن کا یہ ہے کہ مسلمان قرآن پہ بلا تزلزل ایمان رکھے گا، بغیر شک و شبہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے۔ اس لیے جب ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں، جو ہماری ایمان کا حصہ ہے، وہ 8 چیزیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں اللہ کی تمام بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہوں، ان میں ایک قرآن کریم بھی ہے۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ اور پھر آج کے اس دور میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن لوح محفوظ میں جمع ہے، لوح محفوظ سے اللہ نے رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور جس طرح وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23.5 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور جس طرح سرکار دو عالم نے اس امت کے لیے قرآن چھوڑا، آج بھی الحمدللہ قرآن اسی شکل اور اسی صورت میں موجود ہے۔ اس تمام نظریے کے ساتھ قرآن پہ ایمان لانا، یاد رکھیے یہ مسلمان پہ پہلا حق ہے۔ اور پھر دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ ہر مسلمان پہ قرآن کا پڑھنا، یعنی قرآن پڑھنے سے مراد قرآن کو سیکھنا، ظاہری اس کا ناظرہ پڑھنا جس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، ہماری اور زبانیں ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں قرآن سیکھنا یہ ہم پہ لازمی ہے۔ بلکہ آج کل کے دور کے جو عرب ہیں، آج دنیا کے ایک حصہ، بڑا حصہ جو عرب پہ مشتمل ہے، آج ان پہ بھی قرآن سیکھنا لازم ہے، اس لیے کہ آج کے عرب اور قرآن کی عربی میں بڑا فرق ہے۔ آج کے عرب وہ عربی نہیں بولتے، بلکہ آج کے جو قریش ہیں جن کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، آج ان قریش کی زبان بھی یہ نہیں ہے۔ زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ زبان میں تغیر آتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پہ یہ دوسرا حق ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا وہ سیکھے گا۔ اگر
قرآن پہ ایمان تو اس کا ہے لیکن پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، تو کل قیامت کے دن یہ جواب دہ ہوگا، اس نے گویا کہ قرآن کا یہ دوسرا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی دوسرا حق ہے ایک مسلمان پہ، اور دیکھ کر جب انسان پڑھتا ہے اس کے ساتھ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن انسان نے سیکھ لیا اچھے طریقے سے، قواعد اور ضوابط کے مطابق یہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اب جب قرآن پڑھتا ہے تو سیکھنا اس لیے اس پہ لازم کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں وہ قرآن پڑھنے میں گزارے، اپنے دن کے جو قیمتی اوقات ہیں وہ قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ اس لیے اگرچہ ایک انسان قرآن پہ نہ بھی سمجھتا ہو، اس کا معنی مفہوم نہ بھی جانتا ہو، اس پہ عمل اگرچہ نہ بھی کرتا ہو، لیکن صرف قرآن پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، تب بھی کم از کم ایک حرف پہ اس کو 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان قرآن کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھ کے، فہم حاصل کر کے، عمل کر کے پڑھے تو پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو پھر نور علی نور ہے، پھر اس کے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو برکتیں ہیں، جو انوار و تجلیات کا نزول ہے، وہ تو پھر بیان سے باہر ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بالکل عاری ہو کر، بالکل خالی ہو کر، کچھ بھی نہیں جانتا، صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو بھی ہر حرف پہ 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں۔ تو قرآن دوسرا جو حق ہے قرآن سیکھنے کا، قرآن کو ظاہری عربی زبان میں پڑھنے کا، اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ان نیکیوں کا اگر ہم شمار کرنا شروع کریں اور قرآن کو پڑھنے کے اگر فضائل ہم بیان کریں، صرف پڑھنے کے، اور ہم دیکھیں، مطالعہ کریں، تو یاد رکھیے اس میں ہماری زندگی گزر جائے۔ اور صرف قرآن کی تلاوت کے متعلق فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات جو ان تمام فضائل کو حاوی ہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے۔ امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس طرح دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ امام شافعی کا مقلد ہے، اور ان کے فتوے پہ وہ عمل کرتے ہیں فروعی مسائل میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے صحیح روایات کے مطابق کہ آپ نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا خواب میں۔ اللہ کا دیدار خواب میں ممکن ہے، امام شافعی نے 99 مرتبہ کیا، لیکن اتنی بار دیدار کرنے میں کوئی بات نہیں کی، بس صرف اللہ کا دیدار ہوا اور بات ختم۔ نہ اللہ کی طرف سے بات ہوئی، نہ ان کی طرف سے بات ہوئی، لیکن دل میں ایک آرزو، جب 99 مرتبہ آپ نے دیدار کیا نا تو دل میں ایک آرزو ابھری۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ چلو اگر قسمت نے پھر یاوری کی اور 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ تو اپنے بندے سے کس عمل سے راضی ہوتا ہے، تیری رضا کے لیے سب سے مختصر عمل کون سا ہے جو انسان مختصر راستہ اختیار کر کے تجھے راضی کر لے۔ قسمت آپ کی پھر بیدار ہوئی، آپ نے 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار کیا خواب میں۔ جب دیدار کیا تو دل میں وہ آرزو تھی، بزرگ لوگ تھے، ان کی وہ بات زبان پہ آئی، اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے، اے اللہ تو اپنے بندے سے وہ مختصر سا راستہ کون سا ہے کہ جس سے تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے امام شافعی، میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنے والے سے زیادہ راضی ہوتا ہوں، جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سیرت نگار علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جو اس پہ عمل کر کے پڑھتا ہے، جو قرآن کو دوسروں تک پہنچا کے پڑھتا ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا بس قرآن پڑھنے والا، وہ جس صورت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا یہ سب سے مختصر اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ جو پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، عمل کر کے پڑھتا ہے، پھر اس کے کیا جو ہے وہ فضائل اور مراتب ہوں گے۔ بہر کیف اللہ کی رضا کا سب سے مختصر ذریعہ وہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے، اور قرآن کی تلاوت سے بہت زیادہ برکات اور بڑے فضائل ایک انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نوافل شروع کر دیتا ہوں، نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نفل پڑھنا آپ فرمایا کرتے تھے یوں ہے جیسے انسان کا اللہ کے ساتھ کلام کرنا اور باتیں کرنا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے باتیں کرے اور میں سنوں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو قرآن کی تلاوت یاد رکھیے، یہ سیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ ایک مسلمان پہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق
قرآن کا یہ ہے ایک مسلمان پہ کہ وہ قرآن کو سمجھے. پڑھ تو لیا اس نے، عربی زبان تو سمجھ لی، قرآن کو پڑھنا تو اس نے سیکھ لیا، بڑی اچھی قرات کے ساتھ، بڑی اچھی آواز کے ساتھ یہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اب تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اب قرآن کو یہ سمجھے، فہم قرآن حاصل کرے. اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے فرمایا میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب اس کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، کوئی اسے یاد کرنا چاہے، حفظ کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے. پچھلی الہامی کتابوں میں یہ جو ہے وہ خصوصیت نہیں تھی، یہ آسانی نہیں تھی. اس زمانے کا صرف نبی اس اپنی کتاب کو یاد کر سکتا تھا، اور کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی. لیکن ہماری امت کے چھوٹے بڑے، بڑے بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، بچیاں، بچے جو چاہیں قرآن کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یاد رکھ بھی سکتے ہیں. تو تیسرا حق جو ہے وہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. تو ایک معنی یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، جو سیکھنا چاہے، جو اس کو حفظ کرنا چاہے وہ حفظ کر سکتا ہے، جو قرآن کی 2 سورتوں یاد کرنا چاہے وہ یاد کر سکتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سمجھنے والی کتاب ہے. یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی، تمہیں نہیں دی گئی کہ اس کو صرف الماری میں بند کر کے رکھ دو، اس کے صرف صبح و شام برکت کے لیے اپنے سر پہ رکھ کے پھر دروازے سے نکلو. صرف اس لیے نہیں ہے کہ دلہن کے سر پہ اس قرآن کو رکھ کے قرآن کے سائے میں اس کو جو ہے وہ ڈولی میں بٹھا دیا جائے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اتاری جائے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ چند لوگوں کو بٹھا کر اور گھر میں، دکان میں، آفس میں خیر و برکت کے لیے اس کی تلاوت کر دی جائے. یہ سارے فوائد ہیں. اس طرح کرنے سے قرآن کا فائدہ ملتا ہے. کوئی لوگوں کو بٹھا کے قرآن پڑھواتا ہے، اس کا فائدہ اسے ملے گا. مردوں کے لیے پڑھواتا ہے، مردوں کو ثواب ملے گا. دلہن کے سر پہ رکھتا ہے، دلہن کو اس کا اجر ملے گا، برکت ملے گی. دکان میں، گھر میں سجا کے رکھتا ہے، اس کی برکتیں آئیں گی. لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا، مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے تم میں ایسا جو قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے. تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. جو پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو سمجھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. 60 سال سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں قل اللہ احد پڑھتا ہے، اور کچھ آئے نہ آئے قل اللہ احد تو ہر کسی کو آتی ہے. اب قل اللہ احد وہ پڑھتا ہے، 60 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ قل کا مطلب کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد کا مطلب کیا ہے. اسے اللہ الصمد کا معنی نہیں آتا. تو اب 60 سال اس نے نمازیں یقیناً اگر اخلاص ہوگا تو قبول ہوں گی، لیکن قرآن کا جو تیسرا حق تھا سمجھنے کا وہ اس نے ادا نہیں کیا. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں قرآن دیا گیا تھا، پڑھنا تو تم نے سیکھ لیا تھا، ایمان بھی تھا، قرآن کو سمجھا کتنا؟ تو یاد رکھیے تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے ہر مسلمان پہ کہ مسلمان قرآن کو سمجھے گا، کوشش کرے گا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرے گا. ایسی مجالس اختیار کرے گا کہ جہاں پہ صحیح لوگ قرآن سمجھاتے ہیں. ہر شخص نہیں، ہر شخص سے قرآن سیکھنا بھی نہیں ہے. یاد رکھیے دین بھی ہر شخص سے نہیں سیکھنا. قرآن، حدیث، دین ہر شخص سے سیکھنا بھی یہ جائز نہیں ہے. اس شخص سے سیکھنا ہے جو سکھانے کا اہل ہے، جو باقاعدہ خود سیکھا ہوا ہے، جس نے سیکھا ہے آگے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے. امام ابن سیرین بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ قرآن، حدیث، یہ فقہ، یہ مسائل، یہ فضائل، آپ فرمایا کرتے تھے یہ سب کے سب دین کے حصے ہیں، دین کے جزیات ہیں. فانظروا عمن تاخذون دینکم، تو یہ اچھی طرح غور و فکر کر لیا کرو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو. ہر کسی سے دین سیکھنا جائز بھی نہیں ہے. ہر کسی کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنا یہ جائز بھی نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا ہے قرآن و سنت میں. وہی شخص دین سکھانے کے قابل ہے جو خود جو ہے وہ دین سیکھا ہوا ہے، جس نے دین سیکھا ہے اور اس کو اجازت دی گئی کہ ہاں اب تم لوگوں کو دین سکھاؤ. جس نے دین نہیں سیکھا، جس نے قرآن نہیں سیکھا، لوگوں کو سکھا رہا ہے. جس نے احادیث نہیں سیکھی، لوگوں کو سکھا رہا ہے. جس نے مسائل نہیں سیکھے، لوگوں کو سکھا رہا ہے. جس نے فضائل سیکھے نہیں ہیں، لوگوں کو سکھا رہا ہے. یاد رکھیے یہ گناہ کا کام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے. تو اس لیے قرآن ان لوگوں سے سیکھا جائے کہ جو سکھانے کے اہل ہیں، جو خود پڑھے ہوئے ہیں اور جن کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے، جن کو سرٹیفکیٹ، ڈگری دی گئی ہے کہ ہاں اب اس کے بعد تم میں یہ اہلیت ہے کہ تم لوگوں کو سکھا سکو. تو تیسرا حق یہ ہے.
چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ اب سیکھ تو لیا ہے، قرآن کے معنی مفاہیم سب کچھ سمجھ لیے ہیں، لیکن عمل یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ قرآن نے جتنی چیزوں کے بارے میں حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں سے منع کیا روکا اس سے رکا جائے، اس سے منع اپنے آپ کو کیا جائے، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ اور یہی یاد رکھیے قرآن کی اصل ہے، ہمارے دین کی اصل ہے کہ دین صرف بیان کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف ظاہری حلیہ سنوار لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ہے اپنی زندگی کے اندر لانا۔ ہماری خلوت اور جلوت اللہ کی رضا والی ہو، قرآن کے احکامات کے مطابق ہو، ہماری خوشی اور غمی کے تمام رسومات یہ قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے گھر کے اندر زندگی، ہمارے بار محلے کی زندگی، ہمارے کاروباری زندگی، ہماری لوگوں کے اندر معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری ساری کی ساری زندگی وہ قرآن کے مطابق ہو۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ قرآن جس نے سمجھ لیا اب وہ اس پہ عمل بھی کرے۔ اور پانچواں حق یہ ہے، یاد رکھیے کہ جس کا تعلق حکمران طبقے کے ساتھ ہے، اور اس میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہے، کہ قرآن کو معاشرے میں نافذ کیا جائے۔ وہ لوگ جو اس سے انکار کر رہے ہیں ان پہ قرآن کو نافذ کیا جائے، قرآن کے نفاذ کے لیے قانون بنایا جائے۔ اور یہ حکمرانوں پہ پانچواں حق ہے، حکمران کے لیے یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو نافذ کرے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ دیکھے اس کی حکمرانی میں، اس کی حکومت میں جہاں قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو روکے، ہاتھ سے زبردستی اس کو روکے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، وہ روک سکتا ہے، وہ مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ قرآن کی جتنی حدود ہیں، قرآن کی سزائیں ہیں، وہ ان کو نافذ کرے، یہ حکمران پہ حق ہے۔ اور ہم عوام کے لیے پانچواں حق اس صورت میں ہے کہ اگر ہمارا حکمران ایسا نہیں کر رہا، ہمارا حکمران قرآن نافذ نہیں کر رہا، قرآن کے احکامات کو زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی رعایا پہ وہ نافذ نہیں کر رہا، آنکھیں چھپا رہا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، آنکھیں کترا رہا ہے، اور قوانین اس نے نافذ کیے ہوئے ہیں، تو عوام پہ یہ حق ہے کہ اپنے حکمران کو یاد دلائے، اس کو ترغیب دے، اس کو یاد دلائے۔ ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق، ہر شخص جس کا دنیا میں جس کا جتنا رتبہ ہے، حکمران کو یہ یاد دہانی کرائے کہ یہ تمہارا حق ہے کہ تم نے اس معاشرے میں قرآن کو نافذ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ 5 حق ہیں ہر مسلمان پہ۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ میں خلافت کو اہمیت دی گئی ہے۔ شریعت میں جمہوریت نہیں ہے، بادشاہت اس میں نہیں ہے۔ یہ بادشاہت، یہ جمہوریت، اور جمہوریت کے اندر جو یہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام، یہ سب کے سب اسلام کے خلاف ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ اصل چیز وہ خلافت ہے۔ جب خلافت آتی ہے تو خلیفہ بننے کا مستحق ہی وہ شخص بنتا ہے جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا اختیار ہے، اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ قرآن کو صرف سمجھتا نہیں، میں قرآن کو سمجھتا تو ہوں لیکن نافذ نہیں کر سکتا، وہ شخص جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، اس کو نافذ کرنے کے طریقے بھی جانتا ہے، وہ شخص خلافت کا مستحق ہے۔ اس لیے اسلام میں خلافت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، یکجا نہیں ہو سکتے، ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا، پوری دنیا پہ غالب نہیں ہو سکتے جب تک ان کے اندر خلافت کا نظام نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے خلافت کے لیے آج ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، آج ہم جمہوریت کے لیے اپنے بھائیوں کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، آج ہم بادشاہت کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آج ہم اس طاغوتی اور کفری نظام کے لیے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں اور کرسیاں کھینچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنی توانائیاں ان لوگوں کے لیے ضائع نہیں کرنی چاہیے، اپنی توانائیاں اس طاغوتی نظام کے لیے، کفری نظام کے لیے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی توانائی خلافت کے احیاء کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی آواز جہاں تک اس کی پہنچتی ہے وہ پہنچائے کہ اس دنیا میں اس وقت نجات کا واحد راستہ وہ خلافت ہے، جو 5واں حق ہے قرآن کا۔ اور پھر یاد رکھیے اگر کسی کی آواز نہیں بھی پہنچتی تو کم از کم دل میں ہی اس کا یہ ارادہ تو ضرور ہو، دل میں وہ اس نظام کو برا جانے اور خلافت کے احیاء کے لیے دل میں یہ ارادہ کرے، جب بھی موقع ملے گا میں کوشش کروں گا، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں بات کروں گا، میں اس کے لیے دل میں کم از کم ارادہ رکھے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا، قرآن کو قرآن پہ ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، پڑھنا اس کا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے قرآن پہ وہ قرآن کو سمجھنا،
قرآن کے ترجمہ تفسیر، اس کے معانی مفاہیم کو جاننا، چوتھا حق ہے قرآن پہ عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے قرآن کو معاشرے میں نافذ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ پانچوں حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔